बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम पेशरफ्त सामने आई है और उमर अता बंदयाल साहब ने जाते जाते वो फ़ैसला कर दिया है, वो बड़ी तैनाती कर दी है, जिसके बाद जो दूसरा ग्रुप है उसकी चीखें आसमान तक पहुँच गई हैं। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चेयरमैन FBR की अदम हाज़िरी पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और अदालत की जानिब से सख्त अहकामात जारी किए गए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही से मुतल्लिक आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था रिमांड के लिए। जो मुतल्लिका जज साहब थे वो नहीं थे, ड्यूटी जज साहब के सामने पेश किया गया और ड्यूटी जज साहब के सामने परवेज़ इलाही के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने रखा कि जनाब जब लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया कि किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करना, उसके बाद किसी मुकदमे में गिरफ़्तार करना उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। परवेज़ इलाही ने उनके वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने अदालत को बताया कि चौधरी साहब की ख्वाहिश थी कि मैं ख़ुद ऊपर कोर्ट रूम जाऊँगा। जज ने रिमार्क दिया कि परवेज़ इलाही साहब को बिठा दें और परवेज़ इलाही रोस्ट्रम पर आ गए। परवेज़ इलाही के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने दलाल का आगाज़ करते हुए अदालत को बताया कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ बहुत ही मज़हका खेज़ मुकदमा बनाया गया है। परवेज़ इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। परवेज़ इलाही को मुतअद्दिद केसेस में डिस्चार्ज किया गया लेकिन उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा कि पुलिस ने गुजरांवाला केस में जिस्मानी रिमांड मांगा लेकिन अदालत ने मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। पूरी लिस्ट अदालत के सामने रखी कि लाहौर की एंटी करप्शन अदालत से जो डिस्चार्ज हुए, गुजरांवाला में जो हुए, बाकी इलाकों में। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया कि परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करना, इस वजह से इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। जबकि दूसरी जानिब जो सरकारी वकील थे, सरकारी वकील की जानिब से कहा गया जी कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी इनको किसी और मुकदमे में अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इनको रिहा किया जाए, क्योंकि ये दूसरे मुकदमे में इन्वॉल्व थे, इस वजह से इनको गिरफ़्तार किया गया है। अब परवेज़ इलाही केस में IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर कर दी है और कल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब उस पर समाअत करेंगे। और साथ जो वकला थे, सरकारी वकला, उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब हमारे सामने तफसील ये आई है कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ताहिर काज़िम थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने चीज़ों को मोड़ तोड़ के पेश किया है और उन्होंने कहा कि हमें ये मुकदमे में मतलूब थे, जिस वजह से हमने इनको गिरफ़्तार किया है। और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जिस दिन तोड़ फोड़ हुई है इन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ से लोगों को भेजा, डंडे दिए, पत्थर दिए और बाकायदा तैयारी के साथ लाहौर से लोगों को भेजा 18 मार्च को इमरान खान के साथ, और उन्होंने आके यहाँ पथराव किया और जुडिशल उस पर हमला किया। ये जनाब अदालत की जानिब से हुक्मनामा जो अदालत में उनके दलाइल थे और ये मौक़िफ़ था कि जी परवेज़ इलाही पर इल्ज़ाम यह है कि 18 मार्च को, और 18 मार्च को गुज़र भी आप अंदाज़ा लगाएं कितने महीने हो गए। अब उनको पता चला तफ्तीश के बाद कि जी इन्होंने वहाँ से डंडे और जो पत्थर और लोग भेजे यहाँ पर 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले के लिए, और अदालत ने कमाल शफ़क़त फरमाते हुए लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के होते हुए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मैं एक बात सोचता हूँ कि जब अदालतें ही अपनी अदालतों के फ़ैसलों का हया नहीं करेंगी, पासदारी नहीं करेंगी, तो फिर और किसी से क्या तवक्को की जा सकती है कि वो अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस पिछले 1 हफ़्ते से तौहीन अदालत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करके थक गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं वही अपने जो सीनियर जजेस और अपने ब्रदर जजेस की बात सुनने को और उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाने को तैयार नहीं हैं। दूसरी जानिब जो लाहौर हाई कोर्ट ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर फ़ैसला जारी किया है, उसमें जो आरिफ शहजाद सुपरिटेंडेंट जेल अटक, उनके ख़िलाफ़ और डॉक्टर ग़ियास गुल खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत ने जो कार्रवाई शुरू की है 18 सितंबर के लिए फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ मुकर्रर कर दी है। बोथ द ऑफिसर्स सीक टाइम टू फाइल रिप्लाई ऑफ द शो काज नोटिस विद इन 7 डेज़। 7 दिन के अंदर अंदर वो शो काज का नोटिस का जवाब जमा करवाएंगे और फिर अदालत आगे कार्रवाई करेगी। इसी तरीके से अदालत ने कहा है कि जो कमिश्नर है, कमिश्नर इस्लामाबाद, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू की जाती है और उन्होंने जो 4 सितंबर का उनका नोटिफिकेशन है वो अदालत के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी में है। इस वजह से ऑफिस टू प्रिपेयर अ सेपरेट फाइल टू दिस इफ़ेक्ट कि जी चीफ़ कमिश्नर की हद तक ऑफिस को कहा जाता है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को कि वो तौहीन अदालत की अलग से दरख्वास्त तैयार करे और 7 दिन के अंदर अंदर ये भी अपना जवाब जमा करवाएं और 18 सितंबर को
ان کی بھی تاریخ مقرر کر دی۔ یہ ایسا نہیں ہے عامر فاروق صاحب کی طرح کہ وہ 9 مئی کو جو آئی جی اسلام آباد کے خلاف کارروائی شروع کی تھی تو اس کو بعد میں آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، لاہور ہائی کورٹ نے 7 درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ دوسری جانب انتخابات 90 روز میں نہ کروانے سے متعلق جو اہم درخواست پر سماعت ہوئی اور عدالت میں وفاقی حکومت لاہور ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہوئی جسٹس عابد عزیز شیخ کی عدالت میں، اور شہری محمد مقصد سلیم ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت ہوئی اور عدالت میں وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں کی جانب سے جواب داخل نہ کروایا گیا۔ دونوں فریقین کی طرف سے جوابات داخل کرانے کے لیے مہلت طلب کی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں صرف چینی کی حد تک اگر نگران حکومت نے 100 روپے چینی کا سرکاری ریٹ مقرر کیا تھا تو اس پر سٹے آرڈر جاری کر دیا، اور وہ سٹے آرڈر آج تک بھگت رہی ہے پوری قوم۔ جہاں نہیں دینا ہوتا وہاں دیا جاتا ہے، کیوں جی وہ نگران حکومت ہے، لیکن وہ 7 ماہ سے نگران حکومت بیٹھی ہے اور اب بھی انتخابات کی طرف کوئی سلسلہ جا ہی نہیں رہا، کوئی انتخابات کی امید نہیں پیدا ہو رہی، اور عدالتوں میں درخواستیں جمع کروائی جاتی ہیں اور ہماری عدالتیں کمال شفقت فرماتے ہوئے اس پر اگر انہوں نے جواب نہیں جمع کروایا تو ان کے خلاف کریں کارروائی کہ الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت وہ سرکاری رسپونڈنٹس ہے وہ جواب جمع کروائیں، لیکن عدالت کی جانب سے وہ جواب نہ جمع کروایا گیا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت، ادارہ شماریات سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن نے 17 اگست کو نوٹیفیکیشن میں کہا کہ مردم شماری اور نئی حلقہ بندیاں کروانی ہیں، اس وجہ سے عدالت مہربانی کرے اور الیکشن کمیشن سے کہے کہ وہ ہر صورت یہ جو کیس ہے اس میں وہ اپنے جوابات جمع کروائیں اور عدالت فیصلہ کرے۔ تو عدالت نے ان کی استدعا، الیکشن کمیشن کی اور وفاقی حکومت کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا اور وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ اپنا جمع کروائیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم کیس کی سماعت ہوئی اور یہ آئی جی پنجاب کی سیاسی بنیادوں پر بھرتی کے خلاف کیس تھا۔ چیئرمین ایف بی آر کی جو آئی جی اسلام آباد کا سیاسی بنیادوں پر تبادلے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ وہ کیس تھا جس میں آج آئی جی اسلام آباد نے پیش ہونا تھا اور جس وجہ سے وہ آج لاہور ہائی کورٹ پیش نہ ہو سکے۔ جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ میں چیئرمین ایف بی آر نے پیش ہونا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے چیئرمین ایف بی آر کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین ایف بی آر کو ہم نے طلب کیا تھا، وہ کیوں نہیں آئے۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ 8 جنوری 2019 کے آرڈر میں ایف بی آر کو بلایا گیا تھا، جس پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اب چیئرمین ایف بی آر کہاں ہے، وہ کیوں نہ پیش ہوا۔ وفاقی حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ چیئرمین ایف بی آر کیوں نہیں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ ایف بی آر کو اطلاع دی گئی تھی، تاہم کوئی نہیں آیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کیا ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں اور ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کروایا جائے۔ کیا اتنا سینئر ترین آفس ہے، چیئرمین ہے وہ ایف بی آر کے، اور وہ بھی اگر عدالتی احکامات پر عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے تو پھر یہ سلسلہ کیسے چلے گا۔ عدالت نے ذاتی حیثیت میں چیئرمین ایف بی آر کو کہا کہ وہ اگلی تاریخ پر عدالت میں پیش ہوں، نہیں تو توہین عدالت بھگتیں۔ عدالت نے 4 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ یہ مقدمہ تھا پرانا عمران خان کے دور میں، جس میں آئی جی اسلام آباد کی سیاسی بنیادوں پر تعیناتیوں سے متعلق ایک از خود نوٹس لیا گیا تھا، اور وہ کیس چل پڑا تھا کہ ہر صورت وہ تو 2019 تھا، اب بھی اگر کوئی سیاسی بنیادوں پر تعیناتیاں یا تقرریاں یا تبادلے ہوتے ہیں اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، لیکن وہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں آ پہنچا کہ جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہی۔ جبکہ دوسری جانب شہباز شریف کے قریبی ساتھی کی غیر قانونی تعیناتی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست انصاف لا فورم کے ممبر راجہ یاسر ایڈوکیٹ نے جمع کروائی۔ درخواست میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم، چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا۔ مظفر علی رانجھا 2013 سے 2018 تک ڈی جی اینٹی کرپشن تعینات رہے۔ پی ٹی آئی نے مظفر علی رانجھا کو عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور شہباز شریف نے مظفر علی رانجھا کو 1 جولائی 2023 کو چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن تعینات کیا۔ مظفر علی رانجھا کے ہوتے ہوئے الیکشن کروایا گیا تو دھاندلی کا قوی امکان ہے۔ مظفر علی رانجھا شہباز شریف کے قریبی ساتھی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے مخالف ہیں۔ مظفر علی رانجھا اپنے اختیارات کو پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف استعمال کریں گے۔ مظفر علی رانجھا کو چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ مظفر علی رانجھا کے نگران حکومت میں کام جاری رکھنا الیکشن کمیشن کے 15 اگست کے نوٹیفیکیشن کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کو اختیارات کا استعمال کرنے سے روکا
مفلج ہے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ شہباز شریف کے قریبی ساتھی مظفر علی رانجھا کو ہر صورت عہدے سے ہٹایا جائے، چونکہ نگران حکومت میں ان کا عہدے پر برقرار رہنا یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، اور جو الیکشن میں آرٹیکل 218 ہے یا آرٹیکل 220 ہے، آرٹیکل 224 ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے اور الیکشن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمر عطا بندیال صاحب کے آخری ہفتے چل رہے ہیں، اور عمر عطا بندیال صاحب ایک تو نیب ترمیم میں اپنا ایک بڑا فیصلہ دینے جا رہے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آرمی عدالتوں سے متعلق کیس اور ارشد شریف کیس، اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون تھا، یہ تینوں اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر کے ان کو بھی ڈیسائیڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب سے بڑا انتظامی عہدہ ہوتا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان، رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو رجسٹرار تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالرزاق کو رجسٹرار سپریم کورٹ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ ایڈیشنل رجسٹرار کے طور پر کام کر رہے تھے، اب ان کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بنا دیا گیا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ، اور جو پہلے رجسٹرار تھے سپریم کورٹ عشرت علی کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے یہ عہدہ، عشرت علی ریٹائر ہو گئے تھے اور یہ عہدہ خالی تھا۔ اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی کہ نئے چیف جسٹس آئیں گے، جو نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب، وہ اپنی مرضی کی تعیناتی کریں گے، چونکہ یہ 3 سال کے لیے عہدہ ہوتا ہے، تو کسی بھی صورت میں رجسٹرار کو عمر عطا بندیال اپوائنٹ کر کے نہ جائیں۔ عمر عطا بندیال صاحب نے ادھر ادھر کا سنے بغیر ایک تگڑا فیصلہ کرتے ہوئے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو تعینات کر دیا ہے، جس پر پھر بہت زیادہ دوسری جانب سے اعتراض بھی اٹھ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے جو چیخ و پکار ہے وہ بھی سنائی دے رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔